بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترویلہ اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہنے لگا، یقیناً ہمیں ان 500 مسلمان قیدیوں کو رہا کر دینا چاہیے، بلکہ صرف رہا نہیں کرنا چاہیے، انہیں باعزت کچھ انعام اکرام دے کر رخصت کر دینا چاہیے، اور اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو رولینڈ یاد رکھنا ہم اپنی عورتوں سے تو محروم ہو چکے ہیں، وہ ہمیں ملنے کی نہیں۔ اب جو مسلمانوں نے ہمارے 3000 افراد کو قیدی بنایا ہے، تم کیا سمجھتے ہو وہ زندہ رہ سکیں گے؟ پھر ایک اور بات بھی ذہن میں رکھنا، اس سے پہلے مسلمان 2 بار ہمیں شکست دے چکے ہیں۔ دوسری بار شکست اٹھانے کے بعد میں نے ارادہ کیا تھا کہ میں اپنے علاقوں کی طرف واپس چلا جاؤں گا، لیکن تمہارا اصرار تھا کہ ایک بار پھر مسلمانوں سے ٹکرا کر قسمت آزمائی کی جائے، ہو سکتا ہے ہم انہیں شکست دے دیں۔ اب جبکہ تمہیں تمہارے چچا کی طرف سے ایک اور لشکر بھی پہنچ گیا ہے، بے شک ہماری طاقت و قوت میں اضافہ ہو گیا ہے، لیکن ہمیں مسلمانوں کے خلاف سوچ سمجھ کر جنگ کی طرح ڈالنی ہوگی۔ بہرحال میری طرف سے یہ آخری فیصلہ ہے کہ 500 مسلمانوں کو رہا کر دینا چاہیے، ورنہ ہمارے لیے ان علاقوں میں مصیبتیں اٹھ کھڑی ہوں گی۔ 500 کے جواب میں جب مسلمان 3000 عیسائیوں کو قتل کریں گے تو رولینڈ یاد رکھنا ان علاقوں کے اندر ہمیں صرف مسلمانوں ہی کا مقابلہ نہیں کرنا پڑے گا، ان علاقوں کے رہنے والے نصرانی عیسائی بھی ہمارے دشمن ہو جائیں گے، کیونکہ وہ خیال کریں گے کہ صرف ہماری ہٹ درمی کی وجہ سے ان کے 3000 افراد مارے گئے۔ میرے خیال میں مسلمانوں کے ساتھ ایسے لوگ بھی ہم پر چڑھ دوڑیں گے۔ میں سمجھتا ہوں اگر ایسا ہوا تو ان علاقوں میں ہمیں اپنا بچاؤ، اپنے تحفظ کے لیے پناہ نہیں ملے گی۔ ترویلہ یہیں تک کہنے پایا تھا کہ ایک مسلح جوان بڑی تیزی سے ان کے قریب آیا اور ان دونوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، مسلمانوں کا ایک قاصد ہمارے پڑاؤ میں داخل ہوا ہے اور وہ آپ دونوں سے ملنا چاہتا ہے۔ ترویلہ نے اس جوان کی طرف دیکھا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، اسے ہمارے پاس لے کر آؤ۔ یہ جواب سن کر وہ نوجوان وہاں سے ہٹ گیا اور اس کے جانے کے بعد ترویلہ نے رولینڈ کو مخاطب کیا، اب مسلمانوں کے سالاروں کو جواب دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں یہ قاصد یہی پیغام لے کر آیا ہوگا کہ 500 مسلمانوں کو رہا کر دیا جائے، ورنہ مسلمانوں کا سالار 3000 عیسائیوں کی گردنیں کاٹ کر رکھ دے گا۔ ترویلہ کی ان الفاظ کا جواب رولینڈ دینا ہی چاہتا تھا پر خاموش رہا، اس لیے کہ اسی دوران جو مسلح جوان وہاں سے ہٹ گیا تھا وہ مسلمان قاصد کو ان کے پاس لے کر آیا تھا۔ تکبر اور گمنڈ کا اظہار کرتے ہوئے رولینڈ اور ترویلہ دونوں نے اپنی جگہ سے اٹھ کر نہ قاصد کا استقبال کیا نہ مصافحہ کیا۔ قاصد بھی بڑا دانشمند تھا، ان کے پاس بیٹھا نہیں، کھڑا ہی رہا۔ پھر اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے قاصد نے ان دونوں کو مخاطب کیا، آپ دونوں کا جو مسلح جوان مجھے یہاں لے کر آیا ہے شاید وہ آپ دونوں کو بتا چکا ہوگا کہ میں۔ قاصد کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ اسے مخاطب کر کے اس کی بات مکمل کرتے ہوئے ترویلہ بول اٹھا تھا کہ میں مسلمانوں کے سالار یوسف بن بخت کا قاصد ہوں، یہی کہنا چاہتے ہو نا تم؟ آنے والا وہ قاصد خوب لمبے قد اور کڑیل جسم کا مالک تھا۔ ترویلہ جب خاموش ہوا تو گورنے کے انداز میں اس قاصد کی طرف اس نے دیکھا، پھر پہلے کی نسبت زیادہ بھاری آواز میں کہنے لگا، تمہارا کہنا ٹھیک ہے، میں مسلمانوں کے سالار اعلیٰ یوسف بن بخت کی طرف سے آیا ہوں، اور تم دونوں کے نام یہ پیغام ہے۔ تم دونوں نے ہمارے امیر کو دھمکی دی تھی کہ تمہاری وہ عورتیں جو ہمارے پڑاؤ میں اسیر ہیں اگر رہا نہ کی گئیں تو تم ہمارے 500 مسلمان قیدیوں کو قتل کر دو گے جنہیں تم نے مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ آور ہو کر اسیر بنایا ہے۔ میں اب تم پر انکشاف کروں کہ اب صورتحال تبدیل ہو چکی ہے۔ جس طرح تم لوگوں نے رات کی تاریکی میں مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ آور ہو کر 500 مسلمانوں کو اسیر بنایا ہے، اسی طرح ہمارا امیر یوسف بن بخت اور نائب سالار تمام القمہ بھی تم لوگوں کے علاقوں پر گزشتہ شب حملہ آور ہوئے اور تمہارے 3000 افراد کو قیدی بنا لیا گیا ہے۔ اب جو پیغام میں لے کر آیا ہوں یہ ہے کہ تم دونوں کے نام یوسف بن بخت نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ جو 500 مسلمان تمہارے قید میں ہیں انہیں رہا کر دو، نہیں کرو گے تو 2 طرح کا نقصان اٹھاؤ گے۔ اول یہ کہ تمہاری وہ عورتیں جو ہماری قید میں ہیں وہ تو رہا ہونے سے رہیں، وہ ہمارے پاس ہی رہیں گی۔ دوم یہ کہ اگر تم نے 500 مسلمان قیدیوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو پھر وہ 3000 نصرانی آدمی جو اس وقت ہمارے پڑاؤ میں ہیں وہ ناحق اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ جو صورتحال درپیش ہے وہ میں نے تمہارے سامنے بیان کر دی ہے، اب معاملہ تمہارے ہاتھ میں ہے، چاہو تو منفی کردار ادا کرتے ہوئے 500 مسلمانوں کو موت کے گھاٹ اتار دو اور اس کے بدلے میں اپنے 3000 اشخاص کی جانیں تلف کر بیٹھو، چاہو تو اسیر مسلمانوں کو رہا کر دو۔ اس موقع پر ترویلہ اور رولینڈ نے ایک دوسرے کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کوئی فیصلہ کیا۔ رولینڈ یوسف بن بخت کے قاصد کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اس وقت ہم نے اپنا قاصد تمہارے امیر یوسف بن بخت کی طرف روانہ کیا تھا،
تو اس نے جواب دیتے ہوئے 1 رات اور 1 دن کی مہلت مانگی تھی۔ اب ہم بھی 1 رات اور 1 دن کی مہلت مانگتے ہیں۔ جو پیشکش تم لے کر آئے ہو اس کا جواب ہم کل شام سے پہلے نہیں دے سکتے۔ اس پر وہ قاصد اپنی جگہ پر کھڑا ہوا اور کہنے لگا، جو کچھ میں کہنے آیا تھا وہ کہہ چکا، اب میرا کام ختم ہوا۔ جو پیغام تم لوگوں نے دیا ہے وہ جا کر اپنے امیر یوسف بن بخت سے کہہ دوں گا، اگر اس نے پھر کسی اور رد عمل کا اظہار کیا تو وہ بھی تم تک ہم پہنچا دیں گے۔ اس کے ساتھ ہی یوسف بن بخت کا وہ قاصد وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ یوسف بن بخت اور تمام بن علقمہ کے پڑاؤ میں رولینڈ کی بہن بیازین اپنے چند لڑکیوں کے ساتھ، جو شاید اس کے بہت زیادہ قریب تھی، خیمے میں بیٹھی کسی موضوع پر گفتگو کر رہی تھی۔ تو ایک لڑکی جو شکل و صورت میں فرانسیسی لگتی تھی، انتہائی افسردہ اور اداس سی خیمے میں داخل ہوئی۔ اس خیمے میں داخل ہونے پر بیازین جو دوسری لڑکیوں کے ساتھ گفتگو کر رہی تھی چونکی تھی۔ گفتگو اس نے بند کر دی۔ بیازین کچھ دیر تک خیمے میں داخل ہونے والی لڑکی کو بڑے غور سے دیکھتی رہی، پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگی، تمہارا چہرہ بتاتا ہے کہ تم ہمارے لیے کوئی بری خبر لے کر آئی ہو۔ وہ لڑکی آگے بڑھ کر بیازین کے قریب بیٹھ گئی، پھر اداس اور افسردہ سے لہجے میں کہنے لگی، بیازین تمہارا اندازہ درست ہے، میں واقعی بری خبر لے کر آئی ہوں۔ ہماری چند لڑکیاں مسلمان عورتوں سے مل کر آئی ہیں، وہاں انہیں یہ خبر ملی ہے کہ گزشتہ شب مسلمانوں کا سالار یوسف بن بخت ہمارے کچھ علاقوں پر حملہ آور ہوا اور اس نے 3000 نصرانیوں کو اپنا قیدی بنا لیا ہے۔ ساتھ ہی اس نے اپنا قاصد تمہارے بھائی رولینڈ اور اشتور کے حاکم ترویلا کی طرف روانہ کیا ہے۔ اس نے دھمکی دی ہے کہ انہوں نے گزشتہ سے پہلے شب جو مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ آور ہو کر 500 قیدی بنائے تھے، اگر انہیں رہا نہ کیا گیا اور انہیں نقصان پہنچایا گیا تو یوسف بن بخت 3000 نصرانیوں کو موت کے گھاٹ اتار دے گا۔ اتنا کہنے کے بعد وہ لڑکی خاموش ہوئی۔ اس کے بعد انتہائی دکھ بھرے انداز میں وہ کہہ رہی تھی، ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے میں خدشہ اور خوف محسوس کر رہی ہوں کہ اب ہماری رہائی عمل میں نہیں آئے گی۔ رولینڈ اور ترویلا 500 مسلمان قیدیوں کو قتل کی دھمکی دے کر ہماری رہائی کا سامان کرنا چاہتے تھے، لیکن مسلمانوں کے سالار نے 500 کے بجائے 3000 نصرانیوں کو جو قیدی بنا لیا ہے۔ اس بنا پر رولینڈ اور ترویلا 500 مسلمانوں کو رہا کرنے پر مجبور ہو جائیں گے، اور اگر نہیں کریں گے تو 3000 نصرانیوں کو قتل کر دیا جائے گا، اور ان دونوں صورتوں میں یعنی وہ 500 قیدی رہا کیے جائیں یا نہ کیے جائیں، ہماری رہائی عمل میں نہیں آئے گی۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ لڑکی خاموش ہو گئی۔ یہ ساری گفتگو سن کر بیازین بھی انتہا درجے کی افسردہ اور ملول ہو کر رہ گئی تھی۔ تھوڑی دیر تک گردن جھکا کر چپ چاپ بیٹھی رہی، پھر وہاں پر موجود ساری لڑکیوں کو مخاطب کر کے کہنے لگی، لگتا ہے ہمارے حالات ہمارے خلاف کروٹ لے رہے ہیں۔ میرے بھائی رولینڈ اور ترویلا دونوں نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ انہیں 500 قیدیوں کو اسیر بنا کر ہماری رہائی کی دھمکی نہیں دینی چاہیے تھی۔ انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے تھا کہ جو کارروائی وہ مسلمانوں کے خلاف کر رہے ہیں، ایسی ہی کارروائی مسلمان ان کے خلاف بھی کر سکتے ہیں، اور مسلمانوں نے ایسی کارروائی کر دکھائی۔ میں سمجھتا ہوں اب اس سے ہماری جان چھوٹنی مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہو جائے گی۔ یہاں تک کہنے کے بعد بیازین خاموش ہو گئی اور خیمے میں اداس اور افسردہ سی خاموشی طاری ہو گئی تھی۔ یوسف بن بخت کے قاصد کے جانے کے بعد رولینڈ اور ترویلا تھوڑی دیر تک گم سم چپ چاپ بیٹھے رہے، کچھ سوچتے رہے۔ پھر رولینڈ نے ترویلا کو مخاطب کیا اور کہنے لگا، ترویلا، میں نے 1 دن اور 1 رات کی مہلت مسلمانوں سے اس لیے مانگی ہے کہ جو کارروائی مسلمانوں نے ہمارے خلاف کرتے ہوئے 3000 افراد کو قیدی بنایا ہے، آنے والی شب کو ایسا معاملہ ہم مسلمان علاقوں میں دہرائیں گے، اور ہم 3000 کے بجائے 5000 مسلمانوں کو قیدی بنا کر پھر یوسف بن بخت کو اپنی عورتوں کی رہائی کی دھمکی دیں گے۔ رولینڈ جب خاموش ہوا تب ترویلا ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، رولینڈ، جو کام تم کرنا چاہتے ہو اس سے متعلق عملی قدم اٹھانا تو بہت دور کی بات ہے، اس سے متعلق سوچنا بھی مت۔ جس وقت اس بات کی طرف اشارہ تم نے مجھے سرگوشی کی انداز میں کیا تھا، اس وقت میں جواب دینا پسند نہیں کرتا تھا، اس لیے کہ اگر جواب دیتا تو سارے معاملے کی بنک قاصد کو پڑ جاتی، وہ جا کر اپنے سالار سے کہتا اور حالات یکسر ہی تبدیل ہو جاتے۔ رولینڈ، آنے والے شب کو اگر ہم 5000 مسلمانوں کو قیدی بنا لیتے ہیں تو اس کی کیا ضمانت ہوگی کہ اگلی شب کو مسلمان ہمارے علاقوں میں حملہ آور ہو کر 5000 کے بجائے 10000 نصرانیوں کو اپنا قیدی نہیں بنا لیں گے۔ اس طرح ایک دوسرے کے علاقے پر حملہ آور ہو کر قیدیوں کی تعداد میں اضافہ کرنے کا یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا؟ ترویلا کی اس گفتگو نے رولینڈ کو پریشان اور فکرمند کر دیا تھا۔ وہ کوئی جواب نہ دے سکا اور گردن اس کی جھک گئی تھی۔ کچھ دیر کی سوچ و بچار کے بعد اس نے ترویلا کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، ترویلا، جو کچھ تم نے کہا ہے اپنی جگہ درست ہے، اب تم ہی بتاؤ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔
ترویلا نے کچھ سوچا، دکھ بھرے انداز میں کہنے لگا، دراصل ہم نے اس معاملے میں پہلا قدم ہی غلط اٹھایا تھا۔ ہمیں مسلمانوں کے سالار کو 500 قیدی مسلمانوں کی دھمکی نہیں دینی چاہیے تھی، بلکہ جنگ کے بعد جب ہماری شکست ہوئی اور ہماری عورتوں کو اسیر بنا لیا گیا، تب ہمیں بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ مسلمانوں کے سالار سے التماس کرنی چاہیے تھی کہ وہ ہماری عورتوں کو رہا کر دے۔ آئندہ ہم ان سے جنگ نہیں کریں گے اور لشکر لے کر واپس چلے جائیں گے۔ اگر ہم ایسا کرتے تو یقیناً ہماری عورتیں رہا ہو جاتی۔ ترویلا جب خاموش ہوا تب غصے کا اظہار کرتے ہوئے رولینڈ کہنے لگا، ترویلا، تم کس قسم کی گفتگو کر رہے ہو؟ کیا ہم مسلمانوں کے سامنے اعلانیہ اپنی شکست کا اعتراف کرتے، ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر عرض اور گزارش کرتے کہ ہماری عورتوں کو رہا کر دیں؟ ترویلا کے چہرے پر تلخ سی مسکراہٹ نمودار ہوئی، کہنے لگا، رولینڈ، حالات کو سمجھو، مسلمان فاتح ہیں اور ہم مفتوح۔ وہ کامران رہے تھے، شکست ہمارا مقدر بنی تھی، لہذا جو ہزیمت اٹھاتا ہے منت، سماجت، عرض اور التماس اسے ہی کرنا پڑتی ہے۔ رولینڈ ترویلا کی اس گفتگو کا جواب دینا چاہتا تھا کہ ان کا ایک لشکری بھاگتا ہوا ان کے پاس آیا اور ان دونوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، ابھی ہمارے کچھ مخبر پڑاؤ میں داخل ہوئے ہیں اور انہوں نے یہ اطلاع دی ہے کہ مسلمانوں کا لشکر ہم پر حملہ آور ہونے کے لیے ہمارا رخ کر رہا ہے۔ یہ خبر سن کر ترویلا نے عجیب سے دکھ بھرے اور خوف آمیز انداز میں رولینڈ کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، رولینڈ، تم کچھ اور ہی منصوبہ بنا رہے تھے اور مسلمانوں کا سالار ہمارے منصوبوں کو خاک میں ملانے کے لیے ہماری طرف پیش قدمی کر رہا ہے۔ میرے خیال میں جو قاصد ہمارے پاس سے اٹھ کر گیا ہے اس نے ہمارا جواب اسے سنا دیا ہوگا اور اس جواب کے رد عمل کے طور پر وہ ہم سے ٹکرانے، ہم پر حملہ آور ہونے کے لیے ہماری طرف پیش قدمی کر رہا ہے۔ اس پر رولینڈ کی چھاتی تن گئی، گردن اس کی بالکل لوہے کی طرح سیدھی ہو گئی۔ پھر گمنڈ اور غرور میں ترویلا کو مخاطب کر کے کہنے لگا، ترویلا، کوئی بات نہیں، اب ہمارا لشکر پہلے جیسا نہیں، ہمیں خاصی بڑی کمک مل چکی ہے، اس بار ہم مسلمانوں کے سامنے کٹن منزل ثابت ہوں گے، ذرا انہیں ہم سے ٹکرانے دو، دیکھنا اس بار ہم ان کے سارے منصوبوں کو خاک میں ملا کر شکست ان کا مقدر بنائیں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد رولینڈ اٹھا، پھر ترویلا کو مخاطب کر کے کہنے لگا، آؤ ان کے آنے سے پہلے لشکر کو استوار کر لیں۔ اس بار میں کہتا ہوں کہ جنگ کی طرح ہم ہی ڈالیں گے، پہلے حملہ کریں گے اور پہلے حملے میں ان کی صفیں الٹ کر شکست اور ہزیمت ان کی جولی میں ڈالتے ہوئے ان کے چہروں، ان کی جبینوں پر بدبختی کے مہرے لگاتے چلے جائیں گے۔ رولینڈ کی اس لاف گزاب کا ترویلا نے کوئی جواب نہ دیا، پھر بڑی تیزی سے حرکت میں آئے، اپنے لشکر کو انہوں نے اپنے پڑاؤ کے سامنے جمع کیا اور پھر بڑی تیزی کے ساتھ لشکر کی صفیں درست کرنے لگے تھے۔ تھوڑی ہی دیر بعد یوسف بن بخت اور تمام بن علقمہ بھی اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پہنچے۔ لشکر کے کچھ حصے کو پڑاؤ میں موجود دشمن کی عورتوں اور دشمن کے علاقے سے گرفتار کیے جانے والے 3000 قیدیوں کی حفاظت کے لیے چھوڑا گیا، جبکہ باقی لشکر کو یوسف بن بخت، تمام بن علقمہ اور دوسرے سالار درست کرنے لگے تھے۔ رولینڈ اور ترویلا کے لشکر میں بڑے بڑے طبل اور کرنے بج اٹھے تھے، جبکہ مسلمانوں کے لشکر میں ابھی تک خاموشی تھی۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد مسلمانوں کے لشکر میں بھی ہولناک انداز میں تکبیریں بلند ہونا شروع ہو گئی تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ مسلمان رولینڈ اور ترویلا کا مقابلہ کرنے کے لیے بالکل تیار اور مستعد ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد پہلے سے طے شدہ لائے عمل کے مطابق رولینڈ اور ترویلا نے حملہ آور ہونے کی ابتدا کی اور وہ مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے تھے۔ رولینڈ اور ترویلا کی طرف سے یہ بڑا ہولناک اور جان لیوا حملہ تھا، لیکن یوسف بن بخت اور تمام بن علقمہ اور اس کے لشکریوں نے بڑی خوبی سے دشمن کے اس حملے کو روکا۔ پھر جوابی کارروائی کرتے ہوئے وہ بھی رولینڈ اور ترویلا کے لشکر پر حملہ آور ہو گئے تھے۔ رولینڈ اور ترویلا نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ جان لیوا حملے کرتے ہوئے مسلمانوں کو پسپا کرنے کی کوشش کریں، ان کی صفوں کا خاتمہ کریں، لیکن ان کا ہر جتن، ان کی ہر کوشش، ان کی ہر تدبیر ناکام اور نامراد ثابت ہوئی۔ دوسری طرف انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ مسلمان لشکری ان کے لشکر کی صفوں میں ان کا قتل عام کرتے ہوئے اندر گھسنے لگے تھے۔ رولینڈ اور ترویلا کو اپنے لشکر کے ساتھ مسلمانوں کے ہاتھوں بدترین شکست ہوئی اور وہ اپنے لشکر کو لے کر بھاگ کھڑے ہوئے، جبکہ یوسف بن بخت اور تمام بن علقمہ نے لشکر کے ساتھ ان کا تعاقب شروع کر دیا۔ یہ تعاقب کافی دور تک جاری رہا اور اس تعاقب کے دوران مسلمانوں نے رولینڈ اور ترویلا کے لشکر کی تعداد کو کافی حد تک کم کر کے رکھ دیا تھا۔ اس طرح رولینڈ اور ترویلا اپنے لشکر کے ایک بڑے حصے کو کٹوانے کے بعد اپنے اپنے علاقوں کی طرف بھاگ گئے تھے، جبکہ یوسف بن بخت اور تمام بن علقمہ اپنے لشکر کو لے کر اس جگہ آئے جہاں ان کے ساتھ جنگ ہوئی تھی۔ آتے ہی جو پہلا کام کیا گیا وہ یہ کہ جنگ میں زخمی ہونے والوں کی مرہم پٹی کا اہتمام کیا گیا، دشمن کے پڑاؤ کی ہر چیز پر قبضہ کر لیا گیا
رولینڈ اور ترویلا کی بدبختی کے انہوں نے جو مسلمان بستیوں پر حملہ آور ہو کر 500 افراد کو قیدی بنایا تھا وہ ان کے پڑاؤ ہی میں رہ گئے تھے۔ یوسف بن بخت نے سلامتی کے ساتھ انہیں اپنے گھروں کی طرف روانہ کر دیا۔ جب سارے زخمیوں کی مرہم پٹی ہو چکی 500 قیدی مسلمان بھی اپنے گھروں کو چلے گئے، تب بڑی فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یوسف بن بخت نے ان 3000 عیسائیوں کو بھی رہا کر دیا جو رولینڈ اور ترویلا کی دھمکی دینے کے جواب میں انہوں نے مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ آور ہو کر قیدی بنائے تھے۔ کچھ دیر تک یوسف بن بخت نے اپنے لشکر کے ساتھ اسی جگہ پڑاؤ کیے رکھا۔ ایسا اس نے احتیاط کے طور پر کیا تھا، ساتھ ہی اس نے اپنے کچھ مخبر شمال کی طرف پھیلا دیے تھے تاکہ دشمن اگر کوئی جوابی کارروائی کرنا چاہے تو ان کی نقل و حرکت سے آگاہ ہو کر بروقت کارروائی کی جا سکے۔ چند ہی دن بعد یوسف بن بخت کے مخبر یہ خبر لائے کہ اشتراس کا حکمران ترویلا اپنے علاقوں کی طرف چلا گیا ہے، اس لیے کہ اس کے پاس بہت تھوڑا لشکر رہ گیا تھا اور اس طرح وہ اپنے ایک لشکر کے کٹ جانے پر بڑا اداس اور افسردہ بھی تھا۔ جہاں تک رولینڈ کا تعلق تھا اس سے متعلق بھی مخبروں نے بتایا کہ وہ بھی اپنے بچے کچے لشکر کو لے کر فرانس کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ یہ خبریں ملنے کے بعد یوسف بن بخت نے اطمینان کا سانس لیا۔ احتیاط کے طور پر مزید 2 دن اس نے میدان جنگ میں اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا۔ اس کے بعد اس نے وہاں سے کوچ کیا اور وہ قرطبہ کا رخ کر رہا تھا۔ امیر عبد الرحمن بن معاویہ اب کافی حد تک ہسپانیہ میں اپنے قدم جما چکا تھا، لہٰذا اس نے اپنے قاصد سرکتا اور بارسلونا کے حکمرانوں سلیمان بن یقطان اور حسین کی طرف روانہ کیے۔ قاصدوں کے ہاتھ اس نے یہ پیغام روانہ کیا کہ اب امیر عبد الرحمن کی حکومت اندلس میں مستحکم ہو چکی ہے۔ یہ بھی تنبیہ کی گئی کہ شمالی علاقوں کے حکمران ہونے کی وجہ سے ان دونوں نے ابھی تک امیر عبد الرحمن کی اطاعت قبول نہیں کی، لہٰذا بغیر کسی شرط کے ان کی اطاعت قبول کرو اور کوشش کرو کہ دونوں قرطبہ میں امیر کے پاس حاضر ہوں۔ اگر تم اطاعت اور فرمان برداری قبول کرو گے تو تمہیں تمہارے علاقوں پر والی مقرر کیا جائے گا، اور اگر نہیں کرو گے تو پھر تمہارے خلاف لشکر کشی کی جائے گی۔ ایسا ہوا تو پھر اندلس میں تمہیں کہیں قیام کرنے اور پناہ لینے کی جگہ نہیں ملے گی۔ سرکتا اور بارسلونا کی طرف قاصد روانہ کرنے کے بعد اب قرطبہ میں ایک عجیب و غریب واقعہ رونما ہوا یوں کہ امیر عبد الرحمن کا ایک قابل اعتبار اور مشیر اور ساتھی بلکہ گہرا دوست تھا، نام اس کا امیر سلمہ تھا۔ یہ وہی تھا جس نے اندلس کے سابق حکمران عبد الرحمن بن یوسف کے داماد کو قرطبہ کے زندان سے نکال کر شمال کی طرف بھاگ جانے میں مدد کی تھی۔ ایک روز ایک شخص نے رات کے وقت زیادہ شراب پی لی اور نشے میں دھت ہو گیا۔ اب اسے تو ہوش و خبر نہ تھی کہ نشے کی حالت میں اس نے سیر کے لیے شہر سے نکلنا چاہا۔ اس وقت گہرے نشے کی حالت میں گھوڑے پر سوار تھا۔ شہر پناہ کے دروازے کے قریب آ کر اپنے گھوڑے سے اترا اور شہر کے ایک محافظ کو دروازہ کھولنے کے لیے کہا۔ شہر پناہ کے اس محافظ نے جب دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا تب امیر سلمہ نے یکدم سے اپنی تلوار بے نیام کی اور دروازے کے اس محافظ کو قتل کر دیا۔ اس پر شہر کے ناظم نے اسے گرفتار کر لیا۔ ناظم نے اس قتل کی خبر رات کے وقت عبد الرحمن بن معاویہ کو نہ دی۔ اس کا ارادہ تھا کہ صبح امیر سلمہ کو پکڑ کر امیر عبد الرحمن بن معاویہ کے سامنے پیش کروں گا اور اسے بتاؤں گا کہ یہ قاتل ہے، لہٰذا اس کے قتل کی اسے قرار واقعی سزا دی جائے۔ امیر سلمہ امیر عبد الرحمن بن معاویہ کا گہرا دوست تھا، لہٰذا ناظم اسے گھر لے گیا لیکن اسے کسی کمرے میں بند نہیں کیا۔ رات کے وقت جب امیر سلمہ کا نشہ اترا اور اسے احساس ہوا کہ اس نے تو شہر پناہ کے ایک محافظ کو قتل کر دیا ہے، تب وہ بھاگ کھڑا ہوا، پہلے اپنی حویلی کی طرف گیا۔ صبح کے وقت شہر پناہ کے دروازے کے کھلنے کا انتظار کیا اور شہر پناہ کے جس دروازے پر اس نے قتل کیا تھا اس کی طرف نہیں گیا بلکہ دوسرے دروازے سے نکل کر وہ تلیتلے شہر کی طرف بھاگ گیا تھا۔ وہاں اس نے اپنے جاننے والوں کو مختلف سمتوں میں روانہ کیا اور اندلس کے اندر جو اس کے حامی تھے انہیں اس نے تلیتلے میں جمع کر کے امیر عبد الرحمن بن معاویہ کے خلاف بغاوت اور سرکشی کا اعلان کر دیا تھا۔